بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دلدار بھٹی میرا خالہ زاد کزن تھا اور میں اس کی بچپن کی منگیتر تھی۔ ہمارا رشتہ بچپن میں ہی خالو نے طے کر دیا تھا، لیکن جب ہم بڑے ہوئے تو خالو کا انتقال ہو چکا تھا اور خالہ اب یہ رشتہ کرنا نہیں چاہتی تھی۔ ان کے رویے سے امی اور بھائی کو ایسا ہی لگتا تھا۔ دراصل وقت کے ساتھ خالہ کے اندر کا طمع بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ وہ چاہتی تھیں کہ بڑے گھر میں اپنے بیٹے کا رشتہ کریں تاکہ ڈھیر سارا جہیز ان کے گھر میں آ سکے۔ دلدار بھٹی ان کا اکلوتا بیٹا تھا، اسی لیے وہ ایسے گھر کی لڑکی بیاہ کر لانا چاہتی تھیں جو اتنی امیر ہو کہ دلدار کو ملک سے باہر بھیج سکے۔ ایسے میں ان کی نظر ہم پر کہاں ٹک سکتی تھی۔ ہمارے گھر کے مالی حالات دیکھ دیکھ کر وہ ہم سے فاصلہ رکھنے لگی تھی۔ میرے والد چونکہ بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے تو بھائی نے کم عمری میں ہی ایک ورک شاپ پر مزدوری شروع کر دی۔ اسے ڈیلی کا 100 روپیہ ملا کرتا تھا۔ یہ امی کا ہی حوصلہ تھا کہ وہ ان پیسوں میں گھر کا خرچ چلانے لگی تھی۔ ہم دن میں ایک بار کھانا کھاتے تھے اور اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتی، امی نہ تھکتی۔ ان کی شکر گزاری کی عادت دیکھ کر ہم دونوں بہن بھائی میں بھی یہی عادت پڑ گئی کہ کبھی زندگی سے شکوہ کرنا ہی نہیں آیا۔ امی بھائی کو ورکشاپ بھیجنے کے بعد سلائی مشین سنبھال لیتی اور سارا دن سلائی مشین چلاتے چلاتے گزارتی تھی۔ امی کے گھر بیٹھ کر اس کام کی بدولت اتنا آسرا ہو گیا تھا کہ بھائی کا بوجھ ذرا ہلکا سا ہو گیا۔ امی چاہتی تھی کہ ہم دونوں اسکول جائیں، لیکن گھر کے حالات اس قدر خراب تھے کہ امی کی یہ خواہش چاہ کر بھی پوری نہ ہو پائی۔ تو امی نے مجھے مدرسے میں بھیج دیا جہاں میں نے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی، اور پھر جب میں نے قرآن پاک ختم کیا تو مجھے مدرسے میں ہی بچوں کو پڑھانے کا کہا گیا، تو امی نے مجھے اس کی اجازت دے دی۔ یہاں سے مجھے بس اتنے ہی پیسے مل جاتے کہ جس میں میرا تھوڑا بہت گزارا ہونے لگا۔ مدرسے سے جب مجھے پہلی بار تنخواہ ملی تو میں نے سب سے پہلے بھائی کے کپڑے بنائے، کیونکہ اس تنخواہ میں صرف گھر کے کسی ایک فرد کے ہی کپڑے بن سکتے تھے۔ میرے بھائی ولی نے ابو کے مرنے کے بعد کبھی بھی ڈھنگ کا کپڑا اپنے تن پر نہ پہنا۔ اس کے ڈیلی پہننے کے کپڑے بار بار دھلنے کے بعد اس قدر بے رنگ ہو چکے تھے کہ مجھے دیکھ کر شرم آتی تھی کہ وہ باہر نکلتا ہے تو نہ جانے کتنے لوگ اس کے کپڑوں کو دیکھ کر اس پر ہنستے ہوں گے۔ لیکن اس اللہ لوک نے کبھی بھی ان باتوں کی پرواہ نہ کی، لیکن میں دل ہی دل میں کڑتی تھی۔ اسی لیے مجھے جب تنخواہ ملی تو میں نے سب سے پہلے اس کے لیے کپڑے سلوائے اور سوچا کہ جب اگلی تنخواہ ملے گی تو امی کے لیے سوٹ لے لوں گی، کیونکہ ہم دونوں خواتین تو گھر میں ہی زیادہ تر وقت گزارتی تھی، اس لیے ہمارا تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں تھا۔ لیکن بھائی کو تو ڈیلی گھر سے باہر نکلنا تھا۔ کئی بار آتے جاتے اپنے بیگانوں سے سلام دعا بھی اس کی ہو جاتی، اور خاص کر خالہ کا گھر بھی راستے میں پڑتا تھا، تو ایسے میں کئی بار خالہ بھی اس کو دیکھتی تو انہوں نے امی سے کتنی بار تانا بھی دیا کہ ایک ہی بیٹا ہے اور اس کے بھی ڈھنگ سے تم نے کبھی کپڑے نہیں سلوائے۔ تو میں کہتی کہ کپڑے سلوائیں یا پیٹ بھریں، محدود آمدنی میں جو ہو سکتا ہے اور جو زیادہ ضروری ہے ہماری اسی پر توجہ ہوتی ہے۔ اس مشکل حالات میں پیٹ بھر جائے تو بڑی بات ہے، کپڑے جوتوں کا کون سوچے؟ تو خالہ بہت برا سا منہ بناتی، جو شاید امی کو تو نہ نظر آتا، لیکن میں جب بھی انہیں دیکھتی تو میرا دل خفا ہو جاتا، یہ سوچ کر کہ یہ کیسی بہن ہے۔ ہمارے گھر کے حالات ان سے چھپے ہوئے تو نہیں ہیں، لیکن پھر بھی آتے جاتے ایسے تانے دے جاتی ہیں کہ کبھی کبھی تو یہ لگتا ہے کہ جیسے ان کے سامنے ہمارا خون کا رشتہ ہی نہیں بلکہ کچھ ستیلا رشتہ ہے، کیونکہ عموماً ہم نے یہی سنا ہے کہ ستیلے رشتوں میں احساس نام کی چیز نہیں ہوتی، مگر سچ تو یہ ہے کہ میں نے اپنی خونی رشتوں میں احساس نام کی چیز دیکھی ہی نہیں۔ میری امی کے ساتھ اتنی آزادانہ بات چیت تو نہ تھی، لیکن کبھی کبھی جب میں بہت تنگ ہوتی تو امی سے خالہ کے رویے پر بات کرتی تو امی مجھے فوراً چپ کروا دیتی اور کہتی کہ یہ ہم دو بہنوں کا آپسی معاملہ ہے، تو اس پر زیادہ سوچ بچار نہ کیا کر، تو میں خاموش ہو جاتی۔ لیکن میں جانتی تھی کہ میری ماں کی آنکھوں میں دور تک ایک اداسی سی اپنی بہن کو لے کر موجود رہتی ہے۔ وہ ان سے کھل کر شکوہ بھی نہ کر سکتی، کیونکہ ظاہر ہے انہوں نے اپنی بیٹی بہن کے بیٹے کو دے رکھی تھی، تو وہ بہن کے ساتھ ساتھ سمدھن بھی تھی، اسی لیے ڈرتی تھیں کہ کہیں بہن پر سمدھن کا رشتہ غالب نہ آ جائے اور وہ مزید سنگ دل ہو کر کہیں اس رشتے کو ختم ہی نہ کرتے، کیونکہ امی چاہتی تھی کہ میری شادی اب ہو جانی چاہیے۔ وہ جب بھی خالہ سے اس معاملے پر بات کرتی تو خالہ امی کو عجیب طنزیہ انداز میں کہتی کہ کیا بیٹی کا بوجھ اٹھایا نہیں جا رہا، اس کی روٹی کو تمہارے گھر میں بھاری ہو گئی ہے کیا؟ تو امی ان کی باتیں سن کر بہت پریشان ہو جاتی۔ بھلا ان باتوں کا کیا جواب دیا جا سکتا تھا؟ امی کو تو میرے رشتے کے حوالے سے بات کرنی بھی مشکل لگتی تھی، کجا ایسی باتوں کا جواب کہاں سے لاتی۔ کچھ عرصے تک تو یہی آنکھ مچولی چلتی رہی کہ امی جب بھی بات کرتی تو خالہ ٹال جاتی، تو ایسے میں امی پریشان رہنے لگ گئی تھی۔ آخر خالہ چاہتی کیا ہے؟ نہ وہ رشتہ ختم کرتی ہیں اور نہ ہی رشتہ کرنا چاہتی ہیں۔
انہی دنوں امی کو کہیں سے پتہ چلا کہ خالہ اپنے بیٹے دلدار بھٹی کے کہیں رشتے دیکھنے کے لیے پر تول رہی ہیں، تو امی کا دل تیزی سے دھک دھک کرنے لگا۔ وہ اس دن بے حد پریشان ہو گئی تھی، کیونکہ اتنے برسوں سے میں دلدار بھٹی کی منگیتر کے نام پر سے پورے گاؤں میں مشہور ہو گئی تھی۔ اب اگر یہ رشتہ ایسے وقت میں ٹوٹتا ہے تو گاؤں کے لوگوں کو مجھ پر نہ جانے کیسی تہمتیں لگانے کا موقع مل جائے گا۔ تو ایسے میں امی کس کس کو میری پاکیزگی کی صفائیاں دیتی رہیں گی؟ امی میرا سوچ سوچ کر مزید پریشان رہنے لگ گئی تھی۔ انہوں نے بھائی سے مشورہ کیا کہ کیوں نہ ہم ان کے گھر جا کر ڈائریکٹ ان سے بات کریں، بلکہ یہ بات تم کرو تو زیادہ بہتر رہے گی، کیونکہ مجھے تو نہ وہ اہمیت دیتی ہے اور نہ ہی اس موضوع پر میرے ساتھ ڈھنگ سے بات کرتی ہے۔ تم مرد کی ذات اور گھر کا سربراہ بھی ہو، تو مجھے امید ہے کہ وہ تمہاری بات نہ صرف غور سے سنیں گی بلکہ اچھے رد عمل کی توقع بھی ہے۔ تو بھائی نے کہا کہ ٹھیک ہے امی، ہم رات کو خالہ کے گھر چلیں گے، آپ بس تیار رہنا۔ امی اور بھائی کی باتیں میں دروازے میں کھڑی سن رہی تھی تو میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اگر خدا نخواستہ خالہ نے انکار کر ڈالا تو نہ جانے کیا ہو جائے گا، کیونکہ آثار تو یہی لگ رہے تھے۔ حالانکہ میرے ساتھ کی کئی سہیلیوں کی شادیاں بھی ہو چکی تھیں۔ مجھ سے اکثر میری سہیلیاں پوچھا کرتی تھیں کہ تمہاری تو بچپن کی منگنی ہوئی ہے، پھر اتنی تاخیر تمہاری شادی میں کیوں ہو رہی ہے؟ تمہاری شرمندگی کے میرے پاس انہیں جواب دینے کے لیے کوئی بہانہ بھی میسر نہ ہوتا، اور اگر ایسے میں میری منگنی دلدار سے ٹوٹ جاتی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ میری سہیلیاں تو مجھ پر بہت ہنسیں گی۔ دو آنسو چپکے سے میری آنکھوں سے نکلے اور گالوں پر بہتے ہوئے چلے گئے۔ یا اللہ، تو ہی عزت رکھنے والا ہے، ہم تیرے بہت ہی کمزور بندے ہیں۔ جو ہی آذان کی آواز میرے کانوں میں پڑی تو میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے۔ سارا دن اسی بے چینی میں گزر گیا۔ مغرب سے پہلے بھائی جلدی گھر آ گیا تو امی فوراً تیار ہو کر خالہ کے گھر جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ حالانکہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور انہیں بخار بھی تھا، لیکن انہوں نے کسی چیز کی پرواہ نہ کی اور مجھے دروازہ اندر سے اچھی طرح بند کرنے کی تاکید کر کے وہ خالہ کے گھر کی طرف چل پڑی۔ تو میں وضو بنا کر نماز کے لیے کھڑی ہوئی اور پھر دل لگا کر اللہ سے دعا کرنے لگی کہ یا اللہ، سب خیر ہو جائے اور خالہ شادی کی تاریخ طے کر لے، اور اگر ایسا نہ ہو سکے تو پھر ایسی جگہ ہنسائی سے بہتر ہے کہ تو مجھے موت دے دے۔ اپنی موت کی دعا مانگتے ہوئے میرا دل کام سا گیا تھا، لیکن اس کے علاوہ مجھے اور کوئی چارہ بھی تو نظر نہیں آ رہا تھا، کیونکہ لوگوں کی زمینی باتیں برداشت کرنا اب میرے لیے آسان نہیں رہا تھا۔ میری دلدار سے کبھی کھل کر بات نہیں ہوئی تھی، بس آتے جاتے اسلام دعا ہو جاتی، اس لیے مجھے کبھی اس کے دل کا حال معلوم نہ ہو سکا کہ آیا وہ بھی میرے لیے کوئی نرم گوشہ رکھتا بھی ہے یا نہیں۔ اگر وہ بھی خالہ کا ہی ہم نوا نکلا تو پھر کیا ہوگا؟ یہ سوچ کر میرا دل رونے لگا کہ جس کی آس پر میں اب تک بیٹھی رہی، اگر وہی میرا اپنا نہ بنا تو خالہ کو مرد الزام ٹھہرانا تو بالکل ہی غلط ہوگا۔ نماز پڑھنے کے بعد میں کچن میں چلی آئی اور توا رکھ کے روٹیاں بنانے لگی، کیونکہ بھائی صبح کا جاتا شام کو گھر لوٹتا تو کھانے میں 1 منٹ کی تاخیر بھی برداشت نہیں کرتا، اسی لیے امی اس کے آنے سے پہلے چپاتی ڈال دیتی اور سالن گرم کرنا شروع کر دیتی، اور وہ جو ہی آتا تو امی اس کے آگے کھانا پروس دیا کرتی۔ لیکن آج بھائی نے میری وجہ سے اپنی بھوک کو بھی ایک طرف رکھ دیا اور میرے یہ بہت پیارے رشتے میری خاطر اپنی پریشانیاں بھول گئے تھے۔ تو جانے کیوں چپاتی پکاتے پکاتے میرا دل بھی بھر آیا تھا اور میں وہیں کھڑے ہو کر رونے لگی تھی۔ یا اللہ، میں نے اپنے ہی رشتوں کے لیے ایک آزمائش بنتی جا رہی ہوں، مجھے مزید ان کے لیے آزمائش نہ بنا۔ میں بار بار اللہ کو پکار رہی تھی کہ تھوڑی ہی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی تو میرا دل کام سا گیا۔ یا اللہ خیر، یہ اس وقت کون آ گیا ہے؟ میں نے سہمے ہوئے انداز سے باہر کے دروازے پر جا کر پوچھا کہ کون ہے؟ تو بھائی کی آواز سن کر میں نے فوراً دروازہ کھول دیا تو سامنے امی اور بھائی کے چہرے پر ہوائیاں سی اڑی تھی۔ میرا دل وہیں پر رکنے لگا۔ مجھے ان کا چہرہ دیکھ کر اندازہ ہو گیا تھا کہ خبر کچھ اچھی نہیں ہے۔ امی اندر کمرے میں آ کر بے آواز رونے لگی تھی اور بھائی دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ امی کے پاس میں آئی، لیکن مجھے ان سے کچھ بھی پوچھنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ صاف پتہ چل رہا تھا کہ کیا ہو چکا ہے، گویا میری ساری دعائیں رد گئیں۔ اس کا مجھے بہت افسوس ہو رہا تھا۔ میں کافی دیر اسی طرح بت بنے امی کے سامنے کھڑی رہی کہ اچانک امی نے میری طرف دیکھا اور بازو پھیلا کر مجھے اپنے سینے سے لگایا اور پھر رونے لگیں کہ اسی وقت میرا بھائی بھی اندر آ گیا اور کہنے لگا کہ امی، جتنا رونا ہے آج ہی رو لیں، لیکن کل سے میں آپ کو اس طرح روتا ہوا نہ دیکھوں۔ اگر میری بہن کے مقدر میں یہی لکھا ہے تو ہمیں اسے اللہ کی منشا سمجھ کر قبول کر لینا چاہیے۔ یاد رکھیں، امی، جو بھی ہوتا ہے اچھے کے لیے ہی ہوتا ہے۔ کیا خبر میری بہن کا مقدر کسی بہت اچھی جگہ پر جڑا ہو جس کا ہمیں ابھی پتہ نہیں۔ تو یہ سب کام اللہ کے ہیں، اسی پر چھوڑ دیں، انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا۔ تو میں نے ڈرتے ڈرتے بھائی کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ کیا ہوا بھائی؟
کیا کہا خالہ نے؟ تو بھائی نے ایک انتہائی افسردہ نگاہ مجھ پر ڈالی اور کہا کہ خالہ نے انکار کر دیا ہے۔ بھائی کے منہ سے یہ جملے مجھ پر کسی بم کی طرح آ کر لگے اور مجھے لگا کہ جیسے میرا سارا جسم پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو گیا۔ میں کبھی بھی یہ توقع نہیں کر سکتی تھی کہ خالہ اس طرح سے انکار کر دیں گی۔ میں نے امی کی طرف پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھا تو وہ مجھ سے نظریں چرا گئی اور پھر رونے لگی تو میں چپ چاپ اٹھ کر کمرے سے باہر آ گئی۔ تو اچانک میرے نکلنے کے بعد امی نے آہستہ سے کہا، اب لوگوں کو کیا جواب دیں گے؟ یہاں تو جتنی منہ اتنی باتیں۔ تمہاری خالہ نے اچھا نہیں کیا، ہمیں کتنی بڑی مصیبت میں ڈال دیا ہے۔ اتنے عرصے کی منگنی ہے، اب ٹوٹی تو لوگ تو یہی کہیں گے نا کہ لڑکی میں کوئی کھوٹ تھی، تبھی تو اگلے نے چھوڑ دی ہے۔ میں کس کس کو یقین دلاؤں گی کہ کھوٹ میری بیٹی میں نہیں بلکہ کھوٹ میری بہن کے اندر موجود ہے۔ امی یہ بات کر کے پھر سے رونے لگی۔ تو ایک دم سے بھائی بولا کہ امی کسی کو بھی یقین دلانے کی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیں، وہی بہتر راستہ نکالنے والا ہے۔ اور خالہ کے لیے بھی اپنے دل میں کوئی بدگمانی نہ رکھے، وہ آپ کی بہن ہے۔ اگر وہ اپنے بیٹے کے لیے کسی اونچی جگہ سے بہو لانا چاہتی ہیں تو دعا کیجیے ان کی یہ خواہش ان کے گلے کا ہار نہ بن جائے اور وہ کسی آزمائش میں مبتلا نہ ہو جائے، اسی لیے انہیں کوئی بددعا نہ دیجیے گا، آخر کو آپ کی بہن ہے۔ تو امی نے بھائی سے کہا کہ میرے بچے، میں کہاں اسے بددعا دے رہی ہوں، اس نے تو میری زندگی بددعا بنا ڈالی ہے نا۔ اللہ خیر کرے گا امی، بس دعا کیا کریں۔ میرا بھائی ولی مسلسل امی کو دعائیں دیتا ہوا جو ہی کمرے سے باہر نکلا تو مجھ پر نظر پڑی تو وہ میرے قریب آیا اور میرے سر پر ہاتھ رکھ کر بولا، نازیہ بچے پریشان نہیں ہونا، یہ سب اللہ کے کام ہے، اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرو۔ کیا خبر وہ تمہیں چھوٹی تکلیف دے کر بڑی تکلیف سے بچانا چاہتا ہو؟ ہم انسان بہت ہی نادان ہیں، اللہ کے فیصلوں کو نہیں سمجھتے اور شکوا کر بیٹھتے ہیں۔ تو میں اس کی بات سن کر ہچکیاں لے کر رونے لگی تھی۔ آپ مرد ہیں نا، آپ کے لیے باتیں کرنا آسان ہے، لیکن لڑکیوں کو یہ معاشرہ جینے نہیں دیتا بھائی۔ میری بات سن کر بھائی نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور پھر میرے سر پر ہاتھ رکھ کر بولا، جب تک تیرا یہ بھائی زندہ ہے نا، تجھ پر کوئی انگلی بھی نہیں اٹھا سکتا، باقی اللہ خیر کرے گا چھوٹی، اللہ سے مدد مانگو۔ یہ مشکل وقت ہے لیکن مجھے اللہ کی ذات پر امید ہے کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا اور انشاءاللہ اچھا وقت ضرور آئے گا۔ میں سلگتے ذہن کے ساتھ کمرے میں گئی تو امی کروٹ موڑے لیٹی تھی۔ رات سوتے جاگتے گزر گئی۔ صبح فجر کی اذان ہونے لگی تو میں نے وضو کر کے نماز پڑھی۔ میرا دماغ بالکل خالی تھا لیکن میرا سارا جسم ٹوٹ رہا تھا، ایسا لگتا تھا کہ جیسے مجھے بخار ہو گیا۔ تو میں نے سر منہ لپیٹ کر دوبارہ سے لیٹ گئی۔ میں شاید نیند میں تھی کہ مجھے ایسا لگا کہ جیسے برآمدے میں خالہ بول رہی ہیں، شاید میں خواب میں خالہ کی آواز سن رہی ہوں، لیکن جب آواز مسلسل آنے لگی تو میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور یہ جان کر مجھے انتہائی حیرت ہوئی کہ برآمدے میں واقعی خالہ بیٹھی ہیں اور کچھ عجیب لب و لہجے کے ساتھ امی کے ساتھ باتیں کر رہی ہیں۔ خدا جانے اب یہ اور کیا کیا قیامت ہم پہ ڈھانے والی ہیں۔ میں نے اپنا دوپٹہ سیدھا کیا اور سر پر اوڑھ کر دروازے میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ میرا دل نہیں کر رہا تھا کہ باہر جا کر خالہ کو سلام کروں۔ خالہ امی سے پوچھ رہی تھی، تو پھر آپ راضی ہیں یا نہیں؟ مجھے سیدھی طرح جواب دے دیں۔ امی بت بنی خاموشی سے انہیں دیکھتی ہوئی چلی گئی۔ تو اچانک بھائی بولا کہ خالہ ہمیں سب منظور ہے، جیسا آپ کہیں۔ تو مجھے حیرت ہونے لگی، یہ کس بات کی منظوری لے رہی ہیں؟ تو خالہ نے کہا کہ بس ٹھیک ہے، اگلے جمعے کو سادگی سے نکاح کر کے اسی دن رخصتی کر لیتے ہیں۔ تو امی نے پریشان نظروں سے خالہ کی طرف دیکھا۔ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ یہ کوئی گڑیا گڈے کا کھیل تو نہیں ہے، آخر کچھ تیاری کرنی ہے، جیتا جی ہے جو بیاہ کر تمہارے گھر جائے گا، تو کیا میں خالی ہاتھ بھیجوں گی؟ تو خالہ نے کہا کہ بھائی مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، آپ مزید 1 سال اور اپنی بیٹی کو گھر میں بٹھا کر اسے آرام سے رخصت کریں، لیکن میں اپنے بیٹے کا کیا کروں جس نے مجھے یہ کہہ کر بھجوایا ہے کہ اگلے جمعے کو ہر صورت نکاح ہوگا۔ تم تو جانتی ہو کہ میں اس کی کوئی بات نہیں ٹالتی، مجھے تو بچپن کی منگنی لگتی ہی بری ہے، لیکن میں کیا کروں کہ میرا بیٹا کہتا ہے کہ یہ میری منگ ہے اور میں اسے کسی اور کا ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ یہ میری عزت کا سوال ہے۔ میرے بیٹے نے تو نکمی ضد باندھ لی ہے۔ اسے جب کل رات ہونے والی ہماری گفتگو کا پتہ چلا تو وہ مجھ پر بہت بگڑا اور مجھے صاف صاف کہا کہ میں صبح ہوتے ہی آپ کے گھر جاؤں اور شادی کی تاریخ لے کر آؤں۔ تو اب میں مجبور اس کے ہاں میں ہاں ملاتی جا رہی ہوں۔ جوان اور اترے بیٹوں کی مائیں تو ہوتی ہی ہیں مجبور، کیا کریں بھائی، ماننی تو پڑتی ہے۔ اس سے پہلے کہ امی بولتی ایک دم سے بھائی بول پڑا، ٹھیک ہے خالہ، جیسے دلدار بھائی کہتے ہیں ویسا ہی ہوگا۔ انہوں نے اگر اگلے جمعے کو بات کی ہے تو ٹھیک ہے، اگلے جمعے کو ہی نکاح ہوگا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ جو ہم سے بن پڑا وہ ہم اپنی بہن کے ساتھ رخصت کر دیں گے اور باقی کا سامان ہم شادی کے بعد آہستہ آہستہ دیتے رہیں گے۔ تو خالہ نے عجیب سا منہ بنا لیا، لیکن خوشی سے میرے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ کیا واقعی دلدار نے یہ سب کہا ہے؟
یہ سوچ سوچ کر تو میں شرمانے لگی، اور پھر ایک ہفتے کے اندر اندر مجھے بیاہ کر خالہ اپنے گھر لے گئے۔ لیکن شادی کے پہلے دن سے ہی خالہ کا رویہ میرے ساتھ بہت ہی برا تھا۔ وہ ایک روایتی ساس نہیں بلکہ میرے لیے جلاد ثابت ہوئی۔ دلدار خاموشی کے ساتھ یہ سب دیکھتا رہا، لیکن اپنی ماں کو اس نے کبھی نہ روکا۔ ایک دن دلدار شہر سے لوٹا تو اس نے مجھے کہا کہ میں صرف 2 دن کی چھٹی آیا ہوں، تم نے جو جو سامان بیگ میں رکھنا ہے رکھ لو، پھر تمہیں میرے ساتھ چلنا ہے۔ تو میرا دل تیزی سے دھڑکا، تو میں نے اس سے پوچھا کہ مجھے کہاں چلنا ہے۔ مجھے لگا کہ شاید وہ مجھے میری ماں کے گھر چھوڑنے کی بات کر رہا ہے، تو میرے ہاتھ پاؤں سن ہونے لگے۔ لیکن جب اس نے کہا کہ تمہیں میں اپنے ساتھ شہر لے کے جا رہا ہوں، یہاں پر تمہارا امی کے ساتھ رہنا مشکل بنتا جا رہا ہے، وہ تمہیں کبھی بھی قبول نہیں کریں گی، اسی لیے میں تمہیں ان حالات میں یہاں نہیں چھوڑ سکتا، تو دلدار کی بات سن کر خوشی سے میرے آنسو چھلک پڑے۔ وہ واقعی بہت ہی حساس دل والا شوہر ثابت ہوا۔ خالہ کو جب دلدار کے فیصلے کا علم ہوا تو انہوں نے مجھے بہت باتیں سنائی کہ نہ جانے کیسے تعویذ گھول کر پلا دیے ہیں کہ بیٹا ماں سے زیادہ بیوی کا ہو گیا ہے۔ میں تو خاموش رہی اور دلدار بھی ماں کے سامنے نہ بولا، اور یوں وہ مجھے لے کر خاموشی کے ساتھ شہر آ گیا۔ دلدار جس گھر میں ڈرائیور تھا وہاں کی مالکن بہت امیر خاتون تھی، لیکن اس کی اولاد نہ تھی۔ وہ پہلے ہی دن سے میرا بہت خیال رکھتی۔ 2 دن تک تو اس نے مجھے کھانا بنانے نہ دیا بلکہ اپنے گھر سے ہی بھیج دیا کرتی۔ گھر کی سیٹنگ میں بھی اس نے میری بہت مدد کی، تو میں اس کے حسن سلوک سے بہت متاثر ہوئی۔ مجھے یہاں رہتے ہوئے کچھ ہی دن گزرے تھے کہ دلدار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو میں پریشان رہنے لگی، کیونکہ اس کی کچی نوکری تھی اور کچی نوکری میں تو محنت کر کے ہی پیسے ملتے۔ ایسے میں ہمارے حالات بہت زیادہ خراب ہونے لگے کہ ایک دن مالکن میرے پاس آئی اور بولی کہ میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں اگر تم میرا ایک کام کرو۔ تو میں بڑی حیران ہو کر بولی کہ مجھے کیا کام کرنا ہوگا؟ تو اس نے کہا کہ تم میرے لیے ایک بچہ پیدا کرو تو میں تمہیں 20 لاکھ روپے دوں گی، تمہارا مالی مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا اور مجھے بھی اولاد مل جائے گی۔ بولو سودا منظور ہے؟ تو میں نے اس کی آفر لالچ میں آ کر مان لی، اور دلدار کو جب بتایا تو اس نے بھی انکار نہ کیا۔ اگلے دن مالک مکان مجھے ایک کلینک لے گئی جہاں مجھ پر عجیب و غریب ٹیسٹ کیا گیا، لیکن جب میں واپس آئی تو کچھ دن بعد ہی مجھے پتا چلا کہ میں حاملہ ہوں، تو مجھے بڑی حیرانگی ہوئی۔ مالک مکان کو جب اس بارے میں پتا چلا کہ میں حاملہ ہو گئی ہوں تو وہ بے حد خوش ہوئی، وہ میرا بہت خیال رکھنے لگی۔ اس نے ہمارا کرایہ بھی معاف کر دیا، بلکہ الٹا مجھے کچھ پیسے دے کر بولی کہ تم اپنا خرچ چلاؤ۔ تو میں بہت خوش ہوئی کہ واقعی اللہ نے ہمیں ایک بہت ہی ہمدرد اور رحم دل عورت سے ملایا ہے کہ جس نے ہمارے اس مشکل وقت میں ہمارا بہت ساتھ دیا۔ وہ مجھے گھر کا کوئی کام نہ کرنے دیتی بلکہ اس نے میرے لیے ایک ملازمہ کا انتظام کرتی، تو مجھے بڑی ہنسی آئی کہ ایک اولاد پیدا کرنے پر مجھے کتنی آسانیاں مل رہی ہیں۔ وہ روزانہ مجھ سے میری طبیعت کا پوچھتی رہتی تو میں اس کو ہنس کر جواب دیتی کہ میری طبیعت کو کیا ہونا ہے، اتنی سہولتیں دیکھنے کے بعد تو میری طبیعت حشاش بشاش ہی ہے۔ تو میری مالکن بہت خوش ہوتی، لیکن ایک بات کی مجھے بڑی حیرانگی تھی کہ وہ مجھے گوشت کھانے نہ دیتی اور کہتی کہ تم گوشت کو ہاتھ بھی نہ لگانا، بس دودھ پیا کرو۔ اس نے ہی میرے لیے 2 کلو دودھ صرف پینے کے لیے لگوا دیا، تو میں بہت تنگ ہوئی کیونکہ ایسی حالت میں دودھ پیا ہی کہاں جاتا ہے۔ البتہ میرا گوشت کھانے کو بہت دل کرتا، لیکن مالکن کے ڈر کی وجہ سے میں اس کو ہاتھ نہ لگاتی، اور دلدار بھی مجھے ٹوکتا کہ 9 مہینے کی بات ہے، اس کے بعد جتنا دل چاہا گوشت کھا لینا، لیکن جیسے مالکن کہتی ہے ویسا ہی کرو، کیونکہ ظاہر ہے اب یہ اولاد اس کی ہے تو وہ اس کا بھلا ہی سوچ رہی ہے۔ تو میں بھی خاموش ہو جاتی، لیکن جو وقت گزرتا جا رہا تھا میرے دل میں اس بچے کی محبت اتنی ہی طاقتور ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے مالکن سے آدھے پیسے تو لے لیے تھے اور آدھے پیسے مجھے بچہ پیدا ہونے کے بعد ملنے تھے، لیکن مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے میں اپنے ہی بچے کا سودا کر رہی ہوں، تو میرے ضمیر پر ایک دم سے بوجھ آ جاتا۔ میں نے اس معاملے میں دلدار سے بات کی کہ میں اسے اپنا بچہ کیسے دے دوں گی، بھلا یہ ایک ماں کے لیے کوئی آسان بات تو نہیں ہے کہ وہ اپنے جگر گوشے کو دوسرے کی گود میں ڈال دے۔ تو میری بات سن کر دلدار بھی افسردہ سا ہو گیا۔ ہاں ہے تو یہ مشکل بات، لیکن ہم نے پیسے بھی تو لے لیے ہیں، تو ہم انہیں وہ واپس کر دیں گے نا۔ اب تو آپ بھی ٹھیک ہو گئے ہیں، دوبارہ سے جب محنت مزدوری کریں گے تو ہم ان کی پائی ادا کر دیں گے۔ میری بات سن کر دلدار بھی سوچ میں پڑ گیا، اسے بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے، کیونکہ یہ مرحلہ مشکل تھا۔ ہم پہلی بار والدین بننے جا رہے تھے اور ہم پہلے ہی بچے کو ہم دوسرے کی گود میں ڈالنے کا فیصلہ کر رہے تھے، جو ہم دونوں کے لیے بہت ہی مشکل بنتا جا رہا تھا۔ تو ایسے میں نے اور دلدار نے یہاں سے بھاگنے کا پلان بنا لیا۔ پلان کے مطابق مجھے یہاں سے ہی بھاگنا تھا، جبکہ دلدار کو یہیں پر رہنا تھا تاکہ مالکن کو شک نہ ہو کہ ہم دونوں نے مل کر یہاں سے بھاگنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ میں بھاگ کر امی کے گھر آ گئی۔ میں خالہ سے ملنے گئی تو انہوں نے مجھے دیکھنا تک گوارا نہ کیا، تو امی مجھے ان کے گھر سے اپنے گھر لے آئیں۔ دلدار سے میرا رابطہ فون پر تھا، وہ بے حد پریشان تھا کیونکہ مالکن نے پورا گھر سر پر اٹھا رکھا تھا اور وہ دلدار کو سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دے رہی تھی۔ حالانکہ دلدار نے ان سے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ ان کی رقم واپس کر دے گا،
لیکن مالکن نے کہا کہ اسے وہ بچہ ہر صورت چاہیے ورنہ وہ ہم دونوں کو چھوڑے گی نہیں۔ دلدار بہت پریشان تھا اور اس کی وجہ سے میں بھی پریشان ہو گئی۔ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ اب اس سچویشن سے کیسے نکلے۔ اسی ادھیڑ پن میں وہ دن آ گیا جب مجھے درد شروع ہو گیا تو امی نے دائی کو گھر پر ہی بلا لیا۔ یہ گاؤں کی پرانی دائی تھی جو بہت ہی اللہ والی تھی۔ گاؤں کے آدھے بچے انہی کے ہاتھوں پیدا ہوئے تھے۔ میں اور بھائی بھی انہی کے ہاتھوں کی پیدائش تھے، لہٰذا اس مشکل وقت میں امی نے انہی کو آواز دی کیونکہ وہ کافی تجربے کار تھے، اور بالآخر میں ایک تکلیف دہ مرحلے سے گزر کر ماں بن گئی تھی۔ لیکن جو ہی یہ بچہ پیدا ہوا تو دائی استغفار کرنے لگی، اور بچے کی طرف پہلی نگاہ پڑتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ کہیں سے بھی انسانی بچہ نہیں لگ رہا تھا۔ اس کا سر اس کے جسم سے بہت بڑا تھا اور آنکھیں بہت چھوٹی، اور اس کے پورے جسم پر بڑے بڑے سے بال تھے، جسے دیکھ کر میں بہت ڈر گئی۔ اچانک ہمارے کمرے کا دروازہ کھلا اور مالکن اندر آ گئی۔ اس کے پیچھے میرا شوہر بھی تھا، جسے دیکھ کر میں ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئی۔ مالکن نے مجھے گھورتی ہوئی نظروں سے دیکھا کہ تم نے مجھ سے دھوکہ کیا ہے اور یہاں بھاگ کر آئی ہو، تو تمہارا کیا خیال تھا کہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ گی؟ تم دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جاتی، میں تمہیں ڈھونڈ نکالتی۔ پھر وہ دائیں بائیں دیکھنے لگی اور جو ہی اس کی نظر بچے پر پڑی تو اس نے وہ بچہ اٹھا لیا۔ اوہو، تجربہ کامیاب ہو گیا، اس کے منہ سے نکلا تو میں ایک دم سے ہڑبڑا گئی۔ گویا تم نے مجھ پر کوئی تجربہ کیا تھا؟ ہاں بالکل، اسی تجربے کو تو 20 لاکھ تمہیں دیے ہیں۔ ایک بہت بڑی ملٹی نیشنل کمپنی اپنی میڈیسن کے انسانی جسم پر اثرات کے تجربات تو کرتی رہتی ہے، اور اس کے بدلے میں خواتین کو منہ مانگی قیمت بھی دی جاتی، لیکن تم بہت ہی ناشکری عورت ہو کہ تمہیں پیسوں کی قدر ہی نہیں۔ اس کی بات سن کر میں نے اس بچے کو دیکھا۔ میری ہوس و لالچ کی وجہ سے ایک انسان سائنسی تجربے کی بھیڑ چڑھ گیا، جو جب تک جیے گا اس عجیب و غریب جسم اور شکل کے ساتھ سانس لے گا۔ یہ سوچ کر ہی مجھے ہول آنے لگے۔ اچانک مالکن نے نوٹوں کی موٹی گڈیاں نکال کر میری طرف بڑھائی تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے وہ پیسے نہیں بلکہ اس معصوم بچے کا خون ہے جو وہ مجھے پکڑا رہی ہے۔ مجھے وہ پیسوں کی گڈیاں سانپوں کی طرح ڈسنے لگی تو میں نے وہ پیسے اٹھا کر دیوار پر دے مارے اور پھر میں رونے لگی۔ مالکن نے انتہائی حیرت سے میری طرف دیکھا اور کندھے اچکاتے ہوئے اس نے وہ بچہ کمبل میں لپیٹا اور وہاں سے چل پڑی۔ لیکن میرے ضمیر کا بوجھ اتنا بڑھ گیا کہ میں خود اپنے آپ سے بھی نظر ملانے کے قابل نہ رہی۔ جانے انجانے میں مجھ سے جو غلطی ہو گئی تھی اس کا کفارہ تو شاید میں ساری زندگی ادا نہ کر پاؤں گی، یہ سوچ کر ہی میں بلک بلک کر رونے لگی تھی۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔